رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ہر مرتبہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز روحانی اسکالر ہیں، اور یقیناً آپ ان کے منتظر رہتے ہیں کہ جی یہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائیں۔ جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی کیسے مزاج ہیں؟ میرے مزاج الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ جو ذکر کیا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ لوگ بیان کرتے ہیں ان کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹی دی ہوتی ہے کہ وہ بڑے جب بیان کر رہے ہوتے ہیں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ کوالٹی عطا فرمائی ہے کہ جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ ایک چیز، ایک منظر کشی سامنے آ جاتی ہے، اور ماشاءاللہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اصل ماشاءاللہ۔ بات یہ آغا صاحب دعا کیجئے کہ جن کا ذکر پاک ہوتا ہے بس یہ ذکر پاک ان کی بارگاہ میں پہنچ کیا جائے بات ہے، اور کل بروز محشر ہم سب کے لیے سند بن یہ جائے۔ توفیق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، آپ نے ون گو میں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بیان کیا، تو یقیناً یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا۔ بس اللہ عجب سے محفوظ رکھے، دعا کیجیے گا۔ آمین۔ اب چونکہ آپ نے ذکر پاک کر ہی دیا ہے تو میں چاہتا ہوں آج چونکہ بدری صحابہ کا تذکرہ پاک ہے، اس حوالے سے ابتدا یہیں سے کیجیے۔ جی بالکل، ہر سال کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دیکھتے جائیے، درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کی آل اولاد پر بھیجتے جائیے۔ میرے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ درود تنجینا ہے اور مشکل وقت میں پڑھا جاتا ہے، جب انسان کے اوپر پریشانی ہو، مشکل حالات ہوں، نوکری نہیں مل رہی ہو، بہت ساری پریشانیاں ہوں، تو اس وقت یہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے بہت ساری معاملات میں بہتری آتی ہے۔ لیکن آج چونکہ ماشاءاللہ غزوہ بدر کے حوالے سے جنید بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، تو یہ جو 313 صحابی ہیں، بدری صحابہ شہدائے جو بدر ہیں، اگر ان کے نام کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ، نام کو پڑھ کر اتی گردان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے، ان کے توسل سے مانگا جائے، گفتگو کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رتنی فرماتا۔ اگر 2 نفل پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے، ہدیہ کر دیا جائے کہ یا رب العالمین یہ جو 2 نفل ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب جو ہے پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تمام اہل بیت کو، تمام صحابہ کو، اور بالخصوص یہ ہمارے جو بدری صحابہ ہیں ان کو پہنچ جائے تو انشاءاللہ بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ جو ہمارا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کی جو دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اگر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے اس وقت تہجد کے وقت تو انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جس نے ابھی تک قرآن پاک کی تلاوت شروع نہیں کی ہے تو برائے مہربانی ابھی بھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے، تقریباً 12-13 روز ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر دیجئے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن شریف کو ختم کرنا جو ہے وہ اپنے اوپر واجب کر لیجئے۔ اگر ابھی بھی آپ نے صلاۃ التسبیح کو سٹارٹ نہیں کیا تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ میں بتا چکا ہوں، اور بار بار ریپیٹڈلی روزانہ اس کی تکرار کرتا ہوں اور یاد دہانی کی کوشش کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ روزانہ گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ اور ایک درود خوانی کا ایک وظیفہ ہے جو اکثر و بیشتر میں دیا کرتا ہوں کہ گھر کے تمام لوگ، جیسے گھر میں کسی کے 6 لوگ ہیں تو اگر وہ کچھ دن میں 5 منٹ کا ایک وقت نکال کر عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، رات کو سونے سے پہلے، اور گھر میں ذرا 5-6 لوگ گھر میں بیٹھ جائیں، جیسے آپ میاں بیوی ہیں، اپنے 2-3 بچوں کو لے کے اپنے کسی والدین کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر کے، بیت اللہ کا تصور کر کے، ملتزم کا تصور کر کے، سنہری جالیوں کا تصور کر کے، آنکھیں بند کر کے سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں، خاص طور پر اس رمضان شریف کے مہینے میں، تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کامیاب فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو آغا صاحب۔ بھائی اچھا اب آئیے ذرا سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مسکت عمان سے ایک سوال ہے، اور یہ میرا خیال ہے بہت ہی عمومی سا مسئلہ ہے کہ نیند کا مسئلہ ہے، برسوں سے گہری نیند نہیں آتی، اور ہوتا یہ ہے کہ آنکھیں تو بند یعنی سو رہی ہیں لیکن دماغ جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، اس سلسلے میں کیا کیا اس کے لیے جنید بھائی، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، چاروں کل سیکوینس کے ساتھ یہ عمل یہ 11 مرتبہ پڑھیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل 11 مرتبہ پڑھ کے اور دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیجئے۔ آپ یہ 11 مرتبہ پڑھ نہیں پائیں گے انشاءاللہ، میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن پڑھ نہیں پائیں گے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کے مطابق، مفہوم کے مطابق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے تھے جنید بھائی، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور آخر میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پھیرے جا سکتے ہیں وہاں تک پھیر لیجئے، تو سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیے، انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نظر کرم ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس رات کو نیند مانگ رہے ہو وہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو زیارت ہو وہ ہے نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے خورشید بھائی، صلی اللہ سبحان اللہ۔ اور بات یہ ہے کہ یہ اس میں تو ایک آغا صاحب ایک اور بات کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی تو ہر سنت ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ اس میں آپ اپنے آپ کو کارڈن آف بھی کر لیتے ہیں نا، آپ کو شیطانی عمل بھی اس میں میرا کامنٹ ضرور آپ کر دیجئے اس کیا بات ہے کہ جو کوئی اگر خدا نہ خاصہ رات کے وقت، کیونکہ عموماً رات کے وقت میں ہوتے ہیں شیطانی عمل، تو اگر کوئی کرتا ہے تو کم از کم وہ اٹیک تو کرے گا لیکن وہ اٹیک آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ جنید بھائی رات کو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جس نے رات کو آیت الکرسی پڑھ لی شیطان اس کے قریب نہیں آ بس سکتا۔ ختم۔ تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، چاروں کو سیکوینس کے ساتھ بھی۔ سیکیورٹی گارڈز آپ نے لگا دیے الحمدللہ۔ اچھا آئیے اب ذرا دبئی سے ایک سوال ہے، الیکٹرانک کی دکان ہے اور سب کی چلتی ہے لیکن میری دکان نہیں چلتی، کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، جب سب کی دکان چل رہی ہے اور آپ کی دکان نہیں چل رہی تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سیلز مین کیسے ہیں، ہمارے سیلز مین کیسے ہیں، ہماری دکان پہ کیا بھرپور مال ہے جو اس مارکیٹ کے حساب سے پتہ چلا جی ان کی دکانوں کے اوپر 1 کروڑ کا مال ہے اور آپ کی دکان کے اوپر 25 لاکھ کا مال ہے، ان کے پاس ویرائٹی زیادہ ہے، آپ کے پاس ویرائٹی نہیں ہے، ان کے پاس ویریشن زیادہ ہے، آپ کے پاس ویریشن نہیں ہے، ان کے سیلز مین کا اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ اپنے گاہک کو فوراً کہتے ہیں نا اچھا جو سیلز مین ہوتا ہے وہ جنید بھائی وہ ہوتا ہے جو اگلو میں جا کے جو ہے وہ آئس کریم بیچ کر آ جائے۔ بالکل ایسا۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری دکان کے اوپر تمام چیزیں موجود ہیں لیکن جب گاہک آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے تو اس میں قصور جو ہے وہ سیلز مین کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وظائف بتانے سے پہلے آپ کی دکان میں صفائی ہونی چاہیے، ستھرائی ہونی چاہیے، آپ کا ایک سیلز مین 5 وقت کا نمازی ہونی چاہیے۔ جب آپ فوراً جیسے ہی اپنی دکان پر جائیں اور دکان پر جیسے میں نے ایک وظیفہ بتاتا ہوں نا، گھر میں داخل ہونے کا وظیفہ کیا ہے، آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں سیدھے قدم داخل ہوں، داخل ہوتے ہی سب سے چھوٹا درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھیں گے، پھر سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے تو انشاءاللہ روزی روزگار کے دروازے کھل جائیں گے، رزق جو ہے دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہوگا۔ یہی عمل ہم اگر دکان پہ کریں کہ جیسے ہی ہم اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں داخل ہوں تو سیدھے قدم داخل ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سب سے چھوٹا درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ غیب سے کے خزانوں سے مدد آئے گی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ آٹا، سوجی، چاول، چینی، میدا، یہ 5 اجناس، آٹا، چینی، سوجی، چاول، میدا، یہ 5 یہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق 1-1 کلو خرید لیجئے، آدھا کلو خرید لیجئے اور اس کے 5 پیکٹ بنا لیجئے اور یہ کسی مستحق کو دے دیجئے۔ انشاءاللہ اس سے بھی بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ آپ کی دکان نہیں چل رہی، فیکٹری نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، یہ 5 سفید اجناس آٹا، سوجی، چاول، چینی، میدا اپنی استطاعت کے مطابق ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ کر لیجئے۔ اچھا حشرات الارض ہے نا، چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، آپ نے جھاڑ دیکھے نا درختوں کے نیچے عموماً آپ کو چونٹے، ارتھ ورم جس کو کہتے ہیں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق آدھا پاؤ، 1 پاؤ، 1 چھٹاک سوجی اور چینی کو مکس کر کے روزانہ ان کو ڈالنا شروع کر دیجئے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیڑوں کو رزق پہنچاتا ہی ہے، آپ اس سے تھوڑے سے اس کے معاملات پہ شیئرنگ کر لیجئے، آپ اپنا بھی حصہ ڈال دیجئے، انشاءاللہ آپ کے جو بند روزگار کے معاملات ہیں، دکان نہ چلنے کے معاملات ہیں، بے روزگاری ہے، ترقی کا نہ ہونا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا وقت کی چونکہ قلت ہے، آخری سوال مختصراً کہ کراچی سے سوال ہے، دائیں آنکھ جو ہے وہ یا بائیں آنکھ جو پھڑکتی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ مرد کی اگر سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی پریشانی کی بات ہے، خواتین کی لیفٹ آئی جس کو آئی ٹویچنگ کہتے ہیں، آئی ٹویچنگ، اس کی لیفٹ آنکھ اگر پھڑک رہی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارے سیدھے ہاتھ میں خارش آ رہی ہے تو ہمیں پیسہ مل جائے گا، الٹے ہاتھ میں خارش آ رہی ہے تو کسی کو چماٹ لگنے والا ہے، کسی کی پٹائی ہونے والی ہے، اگر کالی بلی راستہ کاٹ لیتی ہے تو 10 قدم پیچھے جاؤ، یہ سارے جو جنید بھائی یہ وہم ہے۔ اچھا وہ کالی بلی بھائی بات یہ ہے کہ آپ جس کام سے جا رہے تھے کالی بلی بھی تو کسی کام سے جا رہی تھی، وہ بھی 10 قدم بیچاری کہاں پیچھے جائے گی۔ تو یہ سارے وہم ہے، توہم پرستی ہے اس کے اندر، اس سے آئی ٹویچنگ کا اس سے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب
आई ट्विचिंग क्यों है? आंखों का फड़कना या रगों की बीमारी की वजह से होता है, रातों को देर से सोने से होता है, पूरी रात जागने से होता है, टेंशन से होता है, डिप्रेशन से होता है, एंजाइटी से होता है, और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो उससे होता है, गुस्से में रहने से होता है। इस वजह से ही आंखों का फड़कना होता है। और इस दौरान कोई एपिसोड हो जाता है, घर में कोई कांच टूट जाता है, घर में आपकी बीवी से किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, तो वो आंख तो मेरी 8 दिन से पहले से फड़क रही थी, या आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और इस दौरान खुद कहीं से आपके पैसे आ जाते हैं, तो वो चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाती है। इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपको वजीफा बता देता हूँ मुख्तसरन जुनैद भाई, इस पे फिर एक प्रोग्राम भी हम कर लेंगे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आप कसरत से इसका विर्द रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको गैब से मदद आएगी। और मैं फिर एक वजीफा आपको बताता हूँ, जो शख्स रात को सोने से पहले सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चारों कुल सीक्वेंस के साथ पढ़े और दिन भर कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शैतान के हथियार से, शैतान के जो हमले हैं उससे इंशाअल्लाह महफूज रखें। इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह आपसे कल भी जिंदगी शर्त बातचीत रहेगी। आंख अगर फड़क रही है तो फड़कने दें, इस फड़कने वाली आंख की वजह से घर में किसी को मत फड़काइएगा, मत फड़काइए। और दूसरी बात ये है कि जब आंख फड़कती है तो याद रखिएगा कि अकायद को फड़का दिया करती है, लिहाजा अपने अकायद को इस आंख के फड़कने की वजह से फड़काइएगा मत, क्योंकि अगर अकायद फड़क गए तो फिर सब कुछ फड़क जाएगा। ज़हन में रखिए, क्या बात है। आंख अगर फड़कती रहे, फड़कने दे, कोई मसला नहीं, जो वजीफा आगा साहब ने बताया उसमें अमल कर लें, लेकिन अकायद मजबूत होने चाहिए। वो अगर फड़क गए ना तो फिर समझ लीजिएगा कि खुदा ना खास्ता दुनिया में भी आप फड़का दिए जाएंगे और आखिरत में भी फड़का दिए जाएंगे। मुलाकात करते हैं आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, इंशाल्लाह जय्यद उलमा कराम आएंगे। तो आज चूंकि ग़ज़वा बदर पे बात होनी है और बड़ी भरपूर बात इंशाल्लाह होनी है, लौट के वापस आते हैं। रमज़ान पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान।